آپ خواتین روزہ سے مطلب نہیں، روزہ تو کسی حد تک رکھ بھی لیتی ہیں کیونکہ آرام رہتا ہے، پڑے رہیے روزہ کے بہانے سے، لیکن نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن کھولے زمانہ ہو گیا، دہیج میں جو ملا تھا وہ بھی سڑ گیا۔ ہاں قرآن سے یاد آ گئی ایک بات، کیا قرآن کے ساتھ ظلم ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہر سال اسکول کا نیا ڈریس، نیا بیگ، نئی کاپی، نئے کپڑے اور نئی کتابیں، کہیں 12,000 کا ہے، کہیں 15,000 کا ہے، کہیں 5,000 کا ہے، لیکن لیتے ہیں اور دلواتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے ہیں؟ اچھا پچھلے سال اگر آپ کا کوئی بچہ پہلی میں پڑھ لیا ہے اور اس سال آپ کا کوئی بچہ اگر پہلی میں جا رہا ہے تو اگلے سال والے کی کتاب کو آپ اس سال نہیں چلا سکتے، اس کے لیے پھر اس سال آپ کو لینا پڑے گا نیا۔ اور ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں قرآن نورانی قاعدہ، اللہ معاف فرمائے، دادی کو دہیج میں ملا تھا، پنا پنا پھٹ گیا ہے اس کا، وہی لے کے آ رہا ہے بچہ، جبکہ قرآن کی قیمت، قرآن کا ہدیہ کیا ہے مارکیٹ میں؟ 100، 150، 200 روپے، 2,000، 4,000 روپے کا قرآن کتاب ہر بچے کی الگ الگ۔ قرآن ایک ہے، ایک میں مایوں پڑھ رہی ہے، ددیوں پڑھ لی، سارا بالو بچہ پڑھ رہا ہے۔ یہ محبت ہے ہماری قرآن کے ساتھ، کہاں سے ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیم آئے گی؟ سوچئے، دیکھتے ہیں پنا سڑ گیا ہے ایک دم، کہیں پکڑو تو پھٹ جا رہا ہے، وہی لے کر کے بچہ آ رہا ہے۔ ایک نورانی قاعدہ اگر دلوا دی ہیں بڑے بیٹا کو چاہے بڑی بیٹی کو، 8 بچے ہیں سب وہی میں پڑھ رہا ہے آج تک۔ یہ محبت ہے ہماری۔ پھر ہم اسکول والے کو بھی پیسہ پیٹ بھر کے دیں، ماسٹر کو بھی پیسہ پیٹ بھر کے دیں، اور اگر قرآن پڑھانے کے لیے مولوی صاحب نے 200 روپے کہہ دیا تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین لکھنے کی بات کر دی ہو مولوی صاحب نے۔ 200 روپیہ لیجیے گا، ابھی تو نہیں قاعدہ پڑھے گا ہمارا بچہ۔ میں آپ خواتین کو ایک بات کہتا ہوں بڑی جرت سے، میری بات آپ جانتے ہیں نا بڑی تیکھی رہتی ہے۔ میرے پاس الحمدللہ میرا 1 سال کا ہے، آپ میں سے کوئی خواتین ہے فری میں لے لے ایک بچے کو، جب 10 سال کا ہو جائے گا مجھے واپس کر دیجیے گا۔ ابھی 10 سال والا بچہ میں جس کو کہوں ہاں دے دیجیے نا، ہمارا کوئی دقت نہیں ہے، لیکن 1 سال والے کو کوئی نہیں لیتے ہیں۔ محنت 1 سال والے بچے کے پیچھے زیادہ ہے یا 10 سال والے کے؟ آپ سب ماں بہنیں ہیں نا، جواب دیجئے، سوچئے اپنے دل پہ۔ جو 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر کا بچہ ہے، محنت اس کے پیچھے ہے نا، اس کو دودھ بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ڈائپر بھی چاہیے، چڈی ہے، پیشاب ہے، دنیا کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا گناؤں میں۔ اور جو بڑا ہے وہ تو خود ٹائم سے کھا بھی لے گا، پی بھی لے گا، خود لے بھی لے گا، نہا بھی لے گا، دھو بھی لے گا، سب کچھ کر لے گا۔ تو ہمارے پاس کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہوا آئے، کچھ پڑھا لکھا آئے، ہم کو اس کو پڑھانے میں محنت ہے کہ آپ جو ننا منا لا کے دیے ہیں سیریل اور ٹوینکل ٹوینکل رٹا کر کے اس کو پڑھانا مشکل ہے۔ تو آپ ماؤں کی طرح آپ کے چھوٹے بچوں کو سیچ کر کے، تیار کر کے، قرآن کا دودھ پلا کے، نورانی قاعدہ کا دودھ پلا کر کے، اردو کا دودھ پلا کر کے چلنا پھرنا ہم سکھاویں، اور نورانی قاعدے والے کا 300 روپیہ، باپ رے اتنا پیسہ لیجیے گا، ایسا لگتا ہے جیسے منہ دکھائی والا زیور مانگ لیا ہو ہم نے۔ بھائی ہمارے گھر میں تو ہر خواتین پڑھی لکھی ہے نا، اپنے بچے کو قرآن اور اردو پڑھا کر کے اس کے بعد میرے پاس بھیجیے نا، تو ہم بھی جانے، ہم کو بھی کم محنت پڑے گی۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسلام میں نہیں ہے اس کے پیچھے ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، اور جہاں سے ہمارا دین ہے، جہاں سے ہمارا اسلام ہے، جہاں سے ہمارا ایمان ہے، جو چیز ہمیں دنیا میں بھی کام آنی ہے، آخرت میں بھی کام آنی ہے، اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت صحیح اور سچی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن سے، حدیث سے، ایمان سے، اسلام سے جوڑ دے۔ مولا کریم اس محرم کے مہینے کے تمام انوار و برکات ہمیں عطا فرما دے، اور جو نیک عمل ہیں، جو کرنے کے کام ہے، اس کو کرنے والا بنائے، اور جو گناہوں کے کام ہے، جو خرافات ہے، جو بدعات ہے، جو شرک ہے، جو گناہ ہے، اللہ ایسے تمام چیزوں سے بچائے، ایسے تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ دھاگا باندھ دینا اور ہرا کپڑا پہنا دینا، اسی طریقے سے یہ کڑا پہنا دینا، اور پھر لائی کے تعزیے کے اوپر جا کے لائی لٹا دینا، اور شربت پلا دینا، اور کچھ بانٹ دینا، یہ سب کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ گناہ کا کام ضرور ہے۔ میں اس تعلق سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس تعلق سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفار پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے۔